السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے، اور درود و سلام و نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ ناظرین کرام، آج درس عقائد کے اس 9ویں ایپیسوڈ کے اندر ہم جس موضوع کو ڈسکس کریں گے وہ ہے جنت۔ اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، نبوت کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، ملائکہ کے اور حشر کے بیان اور قیامت کی نشانیاں، ان تمام کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی، اور جس کی لنک آپ کو جو ہے نا وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر وہ تمام ویڈیو موجود ہیں۔ آج جنت کے بارے میں جانیں گے۔ آخر جنت ہے کیا؟ جہاں پر مومنین کو ان کے حساب و کتاب کے بعد اور قیامت کے دن کے بعد جہاں پر بھیجا جائے گا، وہ جنت ہے کیا؟ فرماتے ہیں جنت ایک مکان ہے۔ مکان کہتے ہیں ایک جگہ کو، ٹھیک ہے؟ تو جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ خاصہ ہے یہ ایمان والوں کا۔ جنت جو ہے نا وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایمان والوں کو ملے گی۔ چاہے بھلے کوئی کتنی بھی نیک اعمال کر لے، کتنی بھی اچھی باتیں کر لے، کچھ بھی کر لے، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو اسے جنت میں جانا میسر نہیں ہوگا۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، یعنی جو بھی چیز اگر اس کی تعریف میں جو بھی مثال دی جاتی ہے وہ فقط سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اس کی تشبیہ دی جائے۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں کہ اگر وہ صرف اپنی ہتھیلی نکالے تو اس کی وجہ سے جو پیدا کیے گئے جو انسان ہے، جو مخلوقات ہے، جو خلائق ہیں، وہ فتنے میں پڑ جائیں۔ اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسا آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخون بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے۔ اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ اور جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ رسول ہی جانتے ہیں، یعنی کتنی لمبی چوڑی کتنی بڑی ہے اس کو صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، اس میں 100 منزلیں ہیں۔ تو ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان، یعنی 2 درجوں کے درمیان میں اتنی دوری ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں۔ البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کے 70 برس کی راہ ہوگی، یعنی اتنے چوڑے ہوں گے کہ ایک تیز گھوڑا دوڑے تو 70 برس کی وہ راہ ہے۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ منڈے سے منڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چڑچڑانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی،
ہے اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی جو شراب اس کے جیسی نہیں، جس میں بدبو اور کڑواہٹ ہو اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہوگی۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے لیے حاضر ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اس وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، یعنی پانی کے کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے جیسے ہی خواہش ہوگی۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹ، کان کا میل، بدن کا میل موجود نہیں ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جماع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر قصدن اور بلا قصدن مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا اور دوسرے سے ممتاز محسوس ہوگا، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ اور جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا اگر وہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوں گے، اور ان میں ہر ایک کو حورین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباس اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑا اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحیل نہ کر سکے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ جنت کے بارے میں یہ تمام تر چیزیں بتائی گئی کہ جنت
تو یہ تمام تر چیزیں جو بتائیں گی جنت کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا، جو جنتیوں کو جو آشائشیں، جو لذتیں وہاں پر میسر ہوں گی، یہ مومنین کو اس کا بدلہ ہے جس چیز سے وہ دنیا میں اجتناب کرتے رہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہشات کو جنت کے اندر پورا فرمائے گا، اور جنت کے اندر وہ تمام تر چیزیں انہیں مہیا ہوں گی جو دنیا کے اندر، اگر دنیا سے اس کو تشبیہ دی جائے تو اس کی مثال آفتاب کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ یعنی دنیا کی عورت اور جنت کی عورت میں اگر فرق دیکھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر صرف اپنی ہتھیلی کو جنت کی حور اگر دنیا کو دکھا دے تو پوری دنیا فتنے میں مبتلا ہو جائے، خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا۔ اور اگر دنیا کی کسی عورت سے جنت کی عورت کو تشبیہ دی جائے تو یہ فقط ایک خام خیالی ہوگی، ورنہ جنتیوں کا اور دنیا کے لوگوں کا کوئی آپس میں تشبیہ، ان سے کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے۔ دنیا کی حیثیت جنت کے آگے کوئی بھی نہیں ہے کہ، اور اس کو تصور بھی نہیں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو بتائی گئی ہیں تمام مومنین کے لیے ہیں، جو ایمان لائیں گے ان کے لیے یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور جو کفر میں مبتلا رہیں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کو جہنم کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ، ہمارا جو نظریہ ہے اس سے روبرو کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔